وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر، لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم بتاتا ہے، اور اس کتاب یعنی قرآن کی جو آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ بھی ان یتیم عورتوں کے بارے میں شرعی حکم بتاتی ہیں، ان یتیم عورتوں کے بارے میں شرعی حکم بتاتی ہیں جن کو تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنا بھی چاہتے ہو۔ نیز کمزور بچوں کے بارے میں بھی یہ حکم بتاتی ہیں اور تاکید کرتی ہیں کہ تم یتیموں کی خاطر انصاف قائم کرو، اور تم جو بھلائی کا کام کرو گے اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو معاشرے میں ایک کمتر مخلوق سمجھا جاتا تھا اور ان کے معاشرتی اور معاشی حقوق نہ ہونے کے برابر تھے۔ جب سورہ نساء کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید فرمائی اور عورتوں کو بھی میراث میں حصہ دار قرار دیا تو یہ بات عربوں کے معاشرے میں بہت اچنبھی تھی کہ عورت بھی وارث ہو سکتی ہے، یا یہ کہ عورت کو مہر دینا ضروری ہے، یا یہ کہ 4 عورتوں سے زیادہ نکاح کرنا ناجائز ہے۔ تو اس قسم کے جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو عطا فرمائے وہ اہل عرب کے نقطہ نظر سے بالکل نامانوس تھے۔ تو جب شروع میں یہ حقوق ادا کرنے کی تاکید فرمائی گئی اور اس کے مطابق آیات نازل ہوئیں تو اس وقت بعض لوگ یہ سمجھتے رہے کہ عورتوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں وہ شاید عارضی نوعیت کے ہیں اور کسی وقت منسوخ ہو جائیں گے، یعنی ان کے تصور سے یہ بات باہر تھی کہ عورتوں کو یہ حقوق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیے جائیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید کچھ عارضی وجہ سے یہ احکام آ گئے ہیں اور کسی وقت منسوخ ہو جائیں گے۔ لیکن جب ان کی منسوخی کا حکم نہیں آیا تو ایسے حضرات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے، اور قرآن کریم کی جو آیات پہلے نازل ہوئی ہیں ان میں بہت سے ایسے احکام آ چکے تھے۔ اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی مناسبت سے خواتین سے متعلق کچھ اور مزید احکام بھی عطا فرمائے جن کی وجہ سے عربوں میں اور عرب کے معاشروں میں کوتاہیاں پائی جاتی تھیں۔ تو پہلے تو آیت شروع ہوئی ہے اس طرح کہ یستفتونک فی النساء، اے پیغمبر لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فیہن، تو تم کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم بتاتا ہے، وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء، اور اس کتاب یعنی قرآن کی جو آیتیں جو تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ بھی
ان یتیم عورتوں کے بارے میں شرعی حکم بتاتی ہیں جن کو تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے. اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، تم نہیں دیتے ان کو وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرض کیے ہیں. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، نکاح کرنا بھی چاہتے ہو، اور اللہ نے جو ان کے حقوق رکھے ہیں وہ دینے سے انکار بھی کرتے ہو یا دینے کو برا سمجھتے ہو. اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں جو تفصیل گزری ہے اسی کا مزید بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے. صحیح بخاری کی ایک صحیح حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس ہدایت کا پس منظر یہ بتایا ہے کہ بعض اوقات ایک یتیم لڑکی جس کے باپ کا انتقال ہو چکا اپنے چچازاد بھائی کی ولایت میں ہوتی تھی. شریعت میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر باپ نہ ہو تو بھائی، بھائی نہ ہو تو چچا، اور چچا بھی نہ ہو تو پھر چچا کا بیٹا، یہ یتیم کا ولی سمجھا جاتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی یتیم لڑکی ہے اور اس کا سرپرست اور ولی خود اس کا چچازاد بھائی ہے. وہ خوبصورت بھی ہوتی لڑکی اور اس کے باپ کا چھوڑا ہوا مال بھی اچھا خاصا ہوتا. اس صورت میں اس کا چچازاد یہ چاہتا تھا کہ بالغ ہونے پر وہ خود اس سے نکاح کر لے. ایک طرف لڑکی خوبصورت بھی ہے، مال بھی اس کا اچھا خاصا ہے، تو اس وجہ سے نکاح کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا مال بڑے ہونے کے بعد بھی اسی کے تصرف میں رہے بحیثیت شوہر کے. لیکن نکاح میں وہ اس کو اتنا مہر نہیں دیتا تھا جتنا اس جیسی لڑکی کو دینا چاہیے. تو ہوتا ہی تھا کہ خود ہی ولی ہے اس لڑکی کا، تو مہر ایسا مقرر کر لیا جو معمولی سا مہر ہے، اور نکاح بھی کر لیا، نکاح بیوی بھی ہو گئی، اور اس کے ساتھ اس کا مال بھی اس کے زیر تصرف آ گیا بحیثیت شوہر ہونے کے، اور مہر کچھ خاص دینا نہ پڑا. یہ ناانصافی ہوا کرتی تھی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے. اسی کا دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ اگر لڑکی زیادہ خوبصورت نہ ہوتی تو اس کے مال کی لالچ میں، یعنی خوبصورت تو نہیں ہے لیکن مال اچھا خاصا وہ اس کے والد چھوڑ کر گئے ہیں اس کے لیے، تو مال کی لالچ میں اس سے نکاح تو کر لیتا تھا، لیکن چونکہ صرف مال کی لالچ میں نکاح کیا ہے، اس کے حسن سے کوئی تاثر نہیں ہے، تو خاص محبت بھی کبھی اظہار نہیں ہوتا، اور نہ مہر پورا دیا جاتا ہے، نہ اس کے ایک بیوی کے جیسے حقوق جیسے ہونے چاہیے وہ اس کو دیے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تمام صورتحال کے اوپر نکیر فرمائی، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں بھی یہ فرمایا گیا تھا کہ اگر تم ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ان سے نکاح نہ کرو، دوسری عورتوں سے نکاح کر لو، اور اگر ان سے نکاح کرنا ہے تو پھر ان کا حق ان کو پورا کا پورا دو. چنانچہ فرمایا کہ ما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن. اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے رہے ہیں ان یتیم لڑکیوں کے لیے کے حق میں کہ جن کو تم ان کا حق نہیں دے رہے اور اس کے باوجود ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو.